ڈنکے کی چوٹ کہا جائے یہ زمینیں خراجی ہیں، کسی کی ملکیت نہیں ہے، کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ سب مسلمانوں پر وقف ہے، ان کی بہبود کے لیے ہیں، ان سے خراج براہ راست جائے، نیا بندوبست اراضی کیا جائے۔ جو پہلے کام کر رہے ہیں ان کا حق فائق ہے، الفضل للمتقدم پہلے موجود ہیں جو کام کر رہے ہیں، ورکیبل یونٹ بنا دیا جائے۔ اور یہ وہ بات ہے، سن 82 میں میں نے صرف 2 مہینے کی خطا کی تھی، ضیاء الحق صاحب کی شورا میں 2 اجلاس اٹینڈ کیے تھے، اور ڈنکے کی چوٹ کہا تھا کہ خدا کے لیے ایک کمیشن بٹھائیے، جید علماء بھی ہوں اس میں۔ جب وہ دیکھیں گے کہ موقع ہے سچ بات کہنے کا تو بہت سے حضرات انشاءاللہ تعالی حق بیان کریں گے، لیکن یہ کہ ان کو موقع دیجئے، تحفظ دیجئے، اور یہ کہ بندوبست اراضی کے ماہرین کو بٹھائیے، زمین کا ایک نیا بندوبست ہو جو اس ملک کے لیے مفید ہو، جو عوام کی بہبود میں ہو، جس سے عدل و انصاف کے تقاضے پورے ہو جائیں، اور سارا ریونیو بیت المال کو، خزانے کو، اس لیے کہ خراج کی رقم ہر مصرف میں آ سکتی ہے، دفاعی مصرف میں آ سکتی ہے، انتظامی مصرفوں میں آ سکتی ہے، جبکہ عشر اور زکوٰۃ صرف مسلمانوں کی بہبود پر خرچ ہو سکتا ہے۔ لیکن خراج کا معاملہ یہ ہے کہ بہت سی چیزیں جس کے لیے ہمیں ٹیکسیشن کا سہارا لینا پڑتا ہے، وہ سب کے سب بھی ہم اس خراج کی رقم سے پورا کر سکیں گے۔ بہرحال یہ بڑا مشکل کام ہے، مشکل کے بغیر دنیا میں کبھی کچھ نہیں ہوا، قربانی کے بغیر محمد الرسول اللہ والذین معہ، اگر کسی کو حق پہنچتا تھا کہ انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچتی اور انقلاب آ جاتا تو وہ محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حقدار محبوب رب العالمین سید الاولین والآخرین، ان کو حق پہنچ سکتا تھا، ان کے پاؤں میں صرف کانٹے نہیں چبھے۔ وہ تو ابتدائی بات ہے جب چچی بچھا دیا کرتی تھی دروازے کے باہر کانٹے لا کر، ان پر تو پتھراؤ ہوا ہے، ان کا جسم مبارک لہو لہان ہوا ہے، وہ 3 برس کے لیے شیب بنی ہاشم میں محصور رہے ہیں، شدید ترین فاقے آئے ہیں، وہ 3 دن غار ثور میں چھپے ہوئے رہے ہیں، اور وہاں آپ نے اپنے آپ کو جو ہے محفوظ رکھا ہے۔ پھر کیا نہیں ہوا؟ جنگ بدر میں طویل ترین سجدہ کیا، اے اللہ کل جو مارکہ ہونے والا ہے، اگر کہیں یہ 313 میرے 15 برس کی کمائی اگر کہیں یہ کل ختم ہو گئی تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ حضرت ابوبکر تھے جو جھونپڑی کے باہر پہرا دے رہے تھے ننگی تلوار کے ساتھ، انہوں نے عرض کیا حسبک حسبک، حضور بس کیجئے بس کیجئے۔ پھر کیا غزوہ احد میں دندان مبارک شہید نہیں ہوئے؟ کیا 70 صحابہ شہید نہیں ہوئے؟ جن میں ایک حمزہ بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسد اللہ و اسد رسول ہی تو ہے ہی، چچا بھی ہیں، خالہ زاد بھائی بھی ہیں، دودھ شریک بھائی بھی ہیں، ساتھ کے کھیلے ہوئے ہم جولی بھی ہیں۔ ان کی لاش آئی ہے، ناک کٹی ہوئی، کان کٹے ہوئے، پیٹ چاک کر کے کلیجہ چبا ہوا۔ اس کے بغیر انقلاب نہیں آیا تھا، اس کے بغیر نظام نہیں بدلتا۔